سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الاحسان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے اور شب و روز روتے رہتے۔ اس طرح ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں اور وہ اس قدر یوسف کے لیے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب نے دریافت کیا کہ ہمارا یوسف کہاں ملے گا، میں کدھر جاؤں، میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ پھر مالک الموت سے پوچھا کہ یوسف سلامت ہیں یا نہیں۔ مالک الموت نے کہا کہ یوسف سلامت ہیں اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا اور ان سے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا، الہی تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھیو۔ یہ خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ یہ بات بذریعہ الہام مطالعہ کی گئی ہے۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی کہ اے رب کریم، تو غفور الرحیم ہے، عالم الغیب ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصدن نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کر ہی رہے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس سے یہ بات سوچنی چاہیے کہ بندوں کو علم ہونا چاہیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر انہیں کنویں میں ڈالا، اسی وقت امر الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حریر کا پہرن جنت سے لے کر آئے اور انہیں پہنا دیا، اور وہ پیران خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 12 برس کا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 13 برس کا تھا۔ ایک روز اتفاقاً ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا لے کر مصر کو جا رہا تھا۔ وہ راستہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر منزل کری، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور شہر کی آبادی سے کافی دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ تھا، مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا۔ اور سوداگروں کے سردار مالک بن زغر تھا، اس کا ایک غلام بشیرہ تھا۔ وہ بغیر سے پانی اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف، تم اس ڈول میں جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کرا تھا۔ ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے، میں نسل آدم سے ہوں، اور ان کے پاس اس وقت ان کے سب بھائی بھی موجود تھے۔ یہ شور و غل سن کر وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے یوسف کو دیکھ کر کہا، یہ ہمارے گھر کا غلام ہے، ہمارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا ہے۔ حضرت یوسف نے جب یہ جھوٹی بات سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں۔ اس وقت ان کے بھائی شمون نے عربی زبان میں کہا کہ تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زغر نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو۔
سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ ہم اس غلام کو بیچیں گے۔ مالک بن زغر نے کہا کہ میں اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس صرف 18 درہم مصر کے ہیں، اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں۔ اگر تم چاہو تو لے لو۔ بس اس قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کیے۔ اس وقت مصر کے 2 درہم کنان کے 1 درہم کے برابر تھے، اور اس حساب سے کنان کے صرف 9 درہم ہوتے تھے۔ حضرت یوسف کو اسی قیمت پر بیچا گیا، اور ان کے بھائیوں کی غرض یہ تھی کہ کسی طرح اس کو باپ کی نظروں سے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کی چونیوں میں، اور وہ سب یوسف سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اسی کنویں پر گئے، اور حضرت یوسف کو قافلے والوں میں پایا تو یہ سب بھائی کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے۔ اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو اس کو 18 درہم خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ بیچ دو، اور یہ 18 درہم ہم سے لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف کو قافلے والوں کو 18 درہم میں بیچ دیا۔ پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے، اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار بیچنا صریحاً بیان فرمایا، اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا۔ لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ ہی بیچا گیا۔ ایک روایت کی گئی ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ وہ نزاکت و لطافت جو بھی چیز کھاتے گلے سے اترتی نظر آتی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا، اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا۔ جب اپنے دل میں یہ تصور کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اور اسی کی پاداش میں ان پر یہ عذاب آیا، اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف، تم نے بڑی بات کی تھی۔ ایسا کہنا نبی کی شان سے خلاف ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے فرض کو بجا لانے کے لیے ہر وقت مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اور اے یوسف، تم نے تو یہاں فخر تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تو نے فخر کیا۔ تجھے کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مالک بن صغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا، اور ایک موٹا پشمینہ اوڑھا کر چل دیا۔ کچھ دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور چمٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے، یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بے وجہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے، اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا، اور باپ کی خدمت، وطن اور آپ کی زیارت سے مجھے محروم کر دیا۔ اتنی دیر میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور آ کر بولا، تو اب تک یہاں ہے؟ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا تمانچہ مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا، ان ظالموں کی شر سے مجھے بچا، اور یہ تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہیں، اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے، اور فوراً ایک ابر مہب جس میں سخت ہوا تھی وہ بھیجا، اور وہ اس قافلے پر برسنے لگا، اور اس ابر میں بجلی کی کڑک دمک بہت تیز تھی، اور وہ اتنا برسا کہ بہت سارے لوگ کارواں کے ہلاک ہو گئے، اور جو ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ وہ جس نے حضرت کو تمانچہ مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے،
جس گھڑی میں نے اس غلام کو تمانچہ مارا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ بلا ہم پر آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف کے پاس جا کر اپنی تقصیر کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی دعا سے دعا کی، تب وہ فوراً ہی ابر کھلا اور ہوا بھی گم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ پھر جب یہ سفر شروع ہوا تو اس سے پہلے کہ وہ قافلہ مصر پہنچتا، قافلے والوں کی خبر وہاں پہنچ گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زغر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زغر ایک ایسا غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے، اور وہ تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور جو صفتیں ان کی سنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائیں۔